السلام علیکم میرے پیارے لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ کو ساتھ ساتھ ملتا رہے۔ اگر آپ کو میرا وائس اوور پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور اچھے اچھے کمنٹس بھی کیا کریں، اور اپنے فیورٹ ناولز کی ریکمنڈیشن کمنٹ سیکشن میں ضرور ڈراپ کریں۔ جس ناول پہ سب سے زیادہ کمنٹس ہوں گے میں اسی پہ نیکسٹ وائس اوور کروں گی، اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ اور ویوز بھی کم ہوتے ہیں تو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ لوگوں کے فیورٹ ناولز پہ ہی وائس اوور کیا جاتا ہے۔ خیر، تو یہ ناول بہت ہی انٹرسٹنگ ہو گیا ہے اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا۔ ضرور بتائیں آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، مجھے تو بہت اچھا لگا ہے۔ اور چلیں وداؤٹ ویسٹنگ مور ٹائم ہم ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہے ایپیسوڈ نمبر 15 اور ناول ہے انتہائے عشق دا اٹیلین ڈیول، جس کی رائٹر ہیں صالحہ اقبال۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹ دا ایپیسوڈ۔ عبدالخالق جب مجھ پر تشدد کرتا تھا تو لیزل ہی وہ واحد انسان تھی جو میرے زخموں پر مرہم لگاتی تھی۔ جب وہ جرمنی سے اپنی چھٹیاں گزارنے آتی تھی ہماری اچھی بات چیت ہو جاتی تھی اور پھر دوستی ہو گئی تھی۔ جب تک میں نے ہوش نہیں سنبھالا عبدالخالق تب تک مجھے مارتا رہا تھا، کبھی خود، کبھی میرے ڈیڈ کا غصہ مجھ پر نکالتا تھا تو کبھی اپنے آدمیوں کے ہاتھوں مجھے پٹواتا تھا۔ 2 سے 3 سال لگ گئے تھے مجھے عبدالخالق کے رنگ میں رنگنے کے لیے۔ سال ایسے ہی گزرتے گئے، جب میں اپنا ہوش سنبھالا اور مجھے اپنے لیے صحیح اور غلط کی سمجھ لگی تب عبدالخالق نے مجھے مارنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس نے مجھے بھی کچھ وقت کے لیے جرمنی پڑھائی کے لیے بھیج دیا تھا۔ وہاں لیزل نے میری کافی ہیلپ کی تھی ایڈجسٹ ہونے میں۔ اس دوران کافی وقت ایک ساتھ گزارتے تھے، تب کی لیزل مجھے پسند آنے لگ گئی تھی، لیکن کچھ وقت میں اس نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے تھے۔ وہ آخرکار عبدالخالق کی ہی بھتیجی تھی نا۔ ان لوگوں سے کسی اچھے کی توقع کرنا ناممکن سی بات تھی۔ لیزل نے پہلے کچھ وقت مجھ سے پیار کا ناٹک کیا، پھر جب عبدالخالق جرمنی آیا تو وہ اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فری ہونے لگ گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا، پر مجھے سب پتہ تھا۔ اس کے بعد سب ختم ہو گیا تھا، سب کچھ بدل گیا تھا۔ جہانگیر عالم مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ جہانگیر جو عبدالخالق سے بدلے کے لیے اس کے پاس تھا، پھر آہستہ آہستہ مجھے سب اچھا لگنے لگا، کیونکہ مجھے اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ اس دنیا میں سچائی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہر کوئی مطلبی ہے، ہر کسی کو دوسرے انسان سے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا کوئی بڑی بات نہیں لگتی۔ پھر میں نے بھی یہ سب شروع کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ جہانگیر ایک عام انسان سے ایک شیطان بنتا جا رہا تھا۔ لوگوں نے مجھے عبدالخالق کی پرچھائی کہنا شروع کر دیا تھا۔ عبدالخالق کو عبداللہ سے کوئی امید نہیں تھی کہ وہ اس کی سلطنت کو برقرار رکھے گا یا نہیں۔ انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کی جگہ دے دی، جس کی وجہ سے عبداللہ مجھ سے بہت نفرت کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہے۔ خیر، اب تو عبدالخالق کو بھی مجھ سے نفرت ہو گئی ہے، تمہاری بدولت، جہانگیر کہہ کر حیا کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اسے سینے سے لگائے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اسے سب بتا دیتا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے جو آپ کے ساتھ ہوا اس پر۔ ویسے ایک بات کہوں، آپ کو دیکھ کر یہ بالکل نہیں لگتا کہ آپ کے ساتھ کبھی کچھ ایسا ہوا ہوگا۔ مجھے لگتا تھا کہ آپ پیدائشی امیر ہیں، لیکن آپ وہ دوسروں والے گھمنڈی والے امیر ہیں جسے اس کی مطلب کی چیز نہ ملنے پر وہ لوگوں کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ حیا جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، نہیں میری جان، اس دنیا میں کچھ بھی خود سے نہیں ہوتا ہے۔ میں خود سے شیطان نہیں بنا ہوں، مجھے اس دنیا نے ہی ایسا بنایا ہے۔ چلو آ جاؤ، لیٹ جاؤ، تھک گئی ہوگی تم، باقی کی باتیں ہم کل کریں گے۔ جہانگیر کہہ کر خود بھی لیٹ جاتا ہے اور حیا کو بھی اپنی سینے سے لگائے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، یہ ساری رومانٹک باتیں یہ سب تو آپ نے اس چپکلی کو بھی کہا ہوگا۔ ختم ہو گیا ہے نا اس سے پیار بھی، مجھ سے بھی ایسے ہی پیار کرتے ہیں آپ، کچھ ہی دنوں میں یہ بخار بھی اتر جائے گا، کیونکہ میں بھی آپ کو دھوکہ دے کر آپ کا امپائر تباہ کرنے آئی تھی۔ حیا افسردہ سا منہ بنا کر یہ بات خود سے کہتی ہے۔ حیا جہانگیر کے سینے پر سر ٹکائے اپنی انگلیوں سے اس کے سینے پر لائنیں بناتے ہوئے افسردگی سے کہتی ہے،
یہ عام بخار ہوتا تو اتر بھی جاتا، لیکن یہ تو شیطانی بخار ہے اور ایک شیطان کو ہوا ہے، اتنی آسانی سے یہ نہیں اترے گا، جہانگیر کہتے ہوئے حیا کو مزید خود میں بھینچ لیتا ہے۔ اوفو، کتنا اپنے قریب کریں گے، میری تو سانسیں اکھڑنے لگ گئی ہیں، چھوڑیں مجھے، حیا جہانگیر کے سینے میں ہاتھ مارتے ہوئے کہتی ہے۔ چلو یہ بتاؤ تمہیں میری لو سٹوری سن کر کیسا لگ رہا ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری بیوی اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ جہانگیر بند آنکھوں سے مسکراتے ہوئے حیا سے پوچھتا ہے۔ ویری فنی، منہ توڑوانا ہے آپ نے مجھ سے اپنا۔ حیا نظریں اٹھا کر جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ ویسے عارف صحیح کہتا تھا، اس دنیا میں کوئی بھی لڑکا دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوتا، لڑکا لڑکا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں صرف تم سے پیار کرتا ہوں، یقین کرو میرا، لیکن وہ پیار نہیں، بس چچورا پن ہوتا ہے۔ سارے لڑکے ٹھرکی ہی ہوتے ہیں، بے شرم ہوتے ہیں، اور آپ بھی انہی میں سے ایک آئے ہیں۔ آئے بڑے اٹلی کے ڈیول، بڑے گنڈے بنے پھرتے ہیں۔ حیا کو اس کا لیزل سے پیار ہو جانا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ہیں تو آپ بھی باقیوں کی طرح ٹھرکی ہی۔ ایک سیکنڈ، یہ عارف کون ہے؟ جہانگیر حیا سے پوچھتا ہے۔ میرا دوست ہے، اور کون ہے؟ وہ میرا دوست ہی ہے، آپ کی چپکلی جیسا دوست نہیں ہے، حیا چڑھ کر جواب دیتی ہے۔ ویسے کتنی بے شرم ہو، وہ بھی اور آپ بھی، دونوں ایک جیسے ہی ٹھرکی ہیں، گندے میراثی ہیں آپ دونوں۔ اللہ تعالیٰ جب شرم بانٹ رہے تھے تو مجھے یقین ہے تب بھی آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فلرٹ کرنے میں لگے ہوئے تھے، تبھی دونوں کو ملی ہی نہیں ہے شرم۔ حیا کہتے ہوئے تھک جاتی ہے۔ آپ جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ حیا سر اٹھا کر جہانگیر کی طرف دیکھتی ہے جو آنکھیں بند کیے سو چکا تھا۔ جب میرے سوالوں کا جواب نہیں ہوتا تب یہ یا تو نیند میں آ جاتے ہیں یا پھر نواب صاحب غائب ہو جاتے ہیں کہیں، گندے مراسی۔ حیا منہ بسورتے ہوئے کہتی ہے تو جہانگیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھا جاتی ہے۔ وہ سویا نہیں تھا، آنکھیں بند کیے ہوئے حیا کی باتیں سن رہا تھا۔ اور اس چپکلی کو بھی میں کل بتاؤں گی، چڑیل کہیں کی، میرا شور ہے، میرا ہے، تم دیکھو تو صحیح، ان کے پاس دوبارہ تمہیں پولیس بن کر جیل میں ڈالوں تو میرا نام بھی حیا مرزا نہیں، میرا مطلب ہے حیا جہانگیر عالم، اٹالین ڈیول کی بیوی ہوں، شیطان سے کم تو میں بھی نہیں ہوں۔ حیا کی باتیں سن سن کر جہانگیر بند آنکھوں سے مسکرائے جا رہا تھا۔ حیا بھی لیزل کو کوس کر جہانگیر کو زور سے جپھی ڈال کر اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے سو جاتی ہے۔ جہانگیر بھی سو جاتا ہے، لیکن لیزل اپنے کمرے میں پاگلوں کی طرح ہاتھ میں شراب کا گلاس پکڑے ہوئے ٹہل رہی تھی۔ اسے جہانگیر حیا کے لیے اتنا پوزیسو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یو آر مائن جہانگیر، جسٹ مائن، آئی کانٹ شیئر یو ود اینی ون، لیزل چیخ کر کہتی ہے اور کہہ کر ہاتھ میں پکڑا ہوا شراب کا گلاس زمین پر دے کر مارتی ہے۔ صبح ہو چکی تھی۔ حیا آج جہانگیر سے پہلے اٹھ گئی تھی، اٹھ کر شاور لے کر آتی ہے اور آج سفید کلر کی شفون کی لانگ فراک پہنتی ہے۔ شاور لے کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر تیار ہوتی ہے۔ تیار ہو کر ایک نظر جہانگیر کو دیکھتی ہے جو سکون سے سویا پڑا تھا۔ حیا اپنے ہاتھوں میں فراک پکڑ کر جہانگیر کی طرف بڑھتی ہے اور اس کے ماتھے پر اس کے بال ہٹا کر اپنے لب رکھ دیتی ہے۔ جہانگیر کو اچھے سے کمبل اڑا کر صوفے سے دوپٹہ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل جاتی ہے اور کندھے پر دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے سیدھا کچن کی طرف بڑھتی ہے جہاں پہلے سے ہی لیزل کھڑی ہوتی ہے سرونٹس کے ساتھ۔ حیا اسے دیکھ کر اپنے منہ میں زبان گھماتی ہے اور خود بھی کچن میں آتی ہے۔ لیزل اپنے لیے کافی لینے کے لیے آئی تھی پر حیا کو دیکھ کر وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ گڈ مارننگ مائی ڈیئر سسٹر، لیزل مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ آئی ایم ناٹ یور سسٹر، اوکے، حیا دو ٹوک لہجے میں کہتی ہیں۔ یس یو آر ناٹ مائی سسٹر بٹ، لیزل کہتے ہوئے رک جاتی ہیں۔ آئی ایم یور ایکس بوائے فرینڈ وائف رائٹ ناؤ، یو وانٹ ٹو سے دس رائٹ، حیا مرزا لیتے ہوئے کہتی ہے تو سامنے کھڑی ہوئی لیزل اپنے دانت بھینچنے لگ جاتی ہے اور حیا اس کا منہ دیکھ کر ہنس پڑتی ہے۔ اوف اللہ جی، یہ تو مس کر رہی تھی ایک عدد نند کی کمی، وہ آج آپ نے پوری کر دی، مجھے پوری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ جہانگیر کے ساتھ مجھے اب لڑنا اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن اس چپکلی کے ساتھ لڑ کر میں یہ ایک نند کی کمی کو پورا کروں گی۔ حیا لیزل کا اترا ہوا منہ دیکھ کر دل ہی دل میں خود سے کہتی ہے، If you are not doing anything here, please go from here. I want to make breakfast for my husband. حیا اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے۔ But baby is not here. لیزل کہہ ہی رہی تھی کہ حیا اپنے ہاتھ میں چاقو
पकड़े इसकी तरफ उठकर गुस्से में कहती हैं, He is not your baby. Don't call him like that. Just and leave him alone. If you don't want to die here, just leave from here. हया चाकू से इसकी तरफ इशारा करते हुए गुस्से में कहती हैं। हया की बात पर लीजल जल्दी से किचन में से बाहर चली जाती है। हया इसे जाता देखकर जोर से चाकू शेल्फ पर देकर मारती है। लीजल किचन से निकलकर सीधा जहांगीर के रूम में जाती है और अंदर से जाकर दरवाजे को बंद कर देती है। छोटे छोटे कदम उठाए जहांगीर की तरफ बढ़ती है और इसके सरहाने जा बैठती है। जहांगीर के बालों में हाथ फेरते हुए इसके गाल पर किस करती है। जहांगीर इस किस के लिए मुस्कुरा देता है। इसे लगता है कि हया जहांगीर बंद आंखों से इसका नाम हाथ पकड़ लेता है और मुस्कुराते हुए इसको अपने सीने से लगा लेता है। नींद में शोर को छेड़ना अच्छी बात नहीं होती। जहांगीर इसके हाथ पर किस करते हुए कहता है, What are you talking, baby? I didn't understand a single word. लीजल जहांगीर की बाजुओं में अपना सर टिकाए हुए कहती है। जहांगीर इसकी बात पर जल्दी से अपनी आंखें खोल देता है और इसके हाथ छोड़कर उठकर बैठ जाता है। बौखलाते हुए जहांगीर इधर उधर देखने लग जाता है। Your wife is not here. Relax, baby. लीजल जहांगीर के पास बेड पर बैठकर इसकी गर्दन में हाथ डालते हुए कहती है। जहांगीर इसकी बात पर पहले तो शुक्र का कलमा अदा करता है, फिर लीजल का हाथ पकड़कर इसे ज़ोर से खुद से दूर धक्का देता है। लीजल सीधा बेड से दूर जाकर दीवार से लगती है। जहांगीर गुस्से में बेड से उठता है और जाकर लीजल की गर्दन अपने हाथों में पकड़े हुए गुस्से में धारते हुए कहता है, Didn't tell you not to come back in my room. जहांगीर इसकी गर्दन पर गिरफ्त मजबूत करते हुए कहता है, जहांगीर स्टॉप, यू आर हर्टिंग मी बेबी। लीजल जहांगीर का हाथ पकड़कर इसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है। स्टॉप प्लेइंग सो in front of me. I didn't forget what you did with me. जहांगीर और ज़ोर से इसका गला दबा रहा था। जहांगीर, I know it's my mistake. I don't want to teach you. But I'm sorry जहांगीर, please stop if you are hurting me. लीजल जहांगीर के हाथों पर हाथ मारकर इसे खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश करती है, पर जहांगीर की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि लीजल की आंखों में आंसू आने लग गए थे। लीजल, I am gonna say last time. Don't come in my way and just get lost from here. I don't want to see you again. Just get hell out of here. जहांगीर इसे गर्दन से खींचकर अपने सामने खड़े किए हुए कहता है और कहकर इसे छोड़ देता है। जहांगीर के छोड़ते ही लीजल ज़मीन पर गिर जाती है। अपनी गर्दन पर हाथ रखे हुए वो ज़ोर से खांसने लग जाती है और जहांगीर सीधा वॉशरूम में घुस जाता है। लीजल जहांगीर का ऐसा रूप देखकर डर कर जल्दी से उठती है। जहांगीर के वॉशरूम में जाने के बाद लीजल भी अपनी गर्दन पकड़कर उसके कमरे से बाहर निकल जाती है। हया किचन में जहांगीर और अपने लिए नाश्ता बना चुकी थी और जहांगीर को बुलाने के लिए किचन से निकलकर ऊपर की तरफ जा रही थी। हया अपने बालों को ठीक करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगती हैं, पर ऊपर से नीचे आते हुए जहांगीर को सीढ़ियों पर ब्लैक कलर के सूट बूट पहने हुए हाथ में कोट पकड़े हुए आता देखकर हया के कदम रुक गए थे। जहांगीर अभी हॉल की पहली सीढ़ी पर ही पहुंचा था कि हया को आज सफ़ेद रंग की फ़्रॉक में मलबूस देखकर इसके कदम भी रुक जाते हैं। वो हया को देखकर अपने सीने पर हाथ रखे हुए गहरी सांस लेते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरता है। जहांगीर जैसे ही नीचे उतरता है, छोटे छोटे कदम उठाए हया की तरफ बढ़ता है और इसके माथे पर मोहब्बत से भरे लब रख देता है और देखते हुए पूछता है, खैरियत है बेगम? जहांगीर छोटी छोटी आंखें किए हुए पूछता है, मुझे पटाने के चक्करों में तो नहीं हो बेगम? अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले ही पढ़ चुका हूँ तुमसे। जहांगीर मुस्कुराते हुए कहता है, जी हाँ बिल्कुल खैरियत है, बस मेरा दिल कर रहा था तो मैंने पहन लिया और मेरा आपको पटाने का कोई इरादा नहीं है मिस्टर जहांगीर आलम। हया भी जवाब में हंसते हुए कहती है, मिस्टर जहांगीर आलम। जहांगीर हया की बात दोहराता है, तो फिर ठीक है मिसेस जहांगीर आलम। जहांगीर एक बार फिर कहते हुए हया के चेहरे को अपने हाथों में पकड़े हुए इसके गाल पर किस कर देता है। हया और जहांगीर को हंसते हुए देखकर ऊपर खड़ी हुई लीजल गुस्से में पागल हो रही थी। लीजल एक नज़र हया को गुस्से में घूरती है और फिर अपनी सिगरेट की होंठ में से अपना फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल मिलाने लग जाती है। जहांगीर की नज़र एक बार ऊपर की तरफ पड़ती है, पर जल्दी ही वो खुद का मुंह फेर लेता है। हया और जहांगीर दोनों ही डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ने लगते हैं। इतने में बिनिश भी आ जाती है। हया भी इनके साथ नाश्ता करने को कहती है, तो बिनिश भी इनके साथ नाश्ता करने लग जाती है। नाश्ते के दौरान बिनिश जहांगीर से कहती है, डेविल सर आपकी गाड़ी रेडी है और ऑफिस में आधे घंटे बाद सब लोग मीटिंग के लिए पहुंच जाएंगे। बिनिश जूस का ग्लास लपों से लगाते हुए कहती है।
جہانگیر کے کہنے پر پہلے ہی حیا بول پڑتی ہے، آپ کے پاس آفس بھی ہے؟ حیا حیرانگی سے پوچھتی ہے، ہاں میرے پاس آفس بھی ہے۔ جہانگیر اس کی بات کا جواب مختصر سا دیتا ہے، لیکن آپ کا آفس تو یہ یہاں پر ہے نا، اس کے علاوہ بھی ہے؟ جی مسز ڈیول، سر کے ایک نہیں بہت سارے آفس ہیں، ان کی کمپنی 25 سے زیادہ برانچز ہیں اس دنیا میں۔ کیا؟ اللہ! حیا حیرانگی سے منہ کھلا رہ جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا 25 سے زیادہ کیسینوز ہیں اس دنیا میں؟ حیا بنش سے حیرانگی سے پوچھتی ہے، کیسینوز نہیں مسز ڈیول، وہ تو صرف اٹلی میں ہیں، 8 کیسینوز سر کے اٹلی میں ہیں۔ سر کی بلڈنگ بنانے کا کام ہے۔ سر ایک انجینئر ہیں جن کے ساتھ دنیا کے مشہور سے مشہور کمپنیز کام کرنے کا چاہتی ہیں، اس لیے تو آئے دن کوئی نہ کوئی سر کو پارٹی میں بلاتے رہتے ہیں تاکہ ان سے تعلقات اچھے کر کے ان کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ کر خود کو فیمس کر سکیں۔ سمجھ گئی آپ؟ بنش حیا کا حیران چہرہ دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھتی ہے۔ حیا نام میں سر ہلا دیتی ہے، مطلب کہ جہانگیر ایک انجینئر ہیں جو لوگوں کے لیے بڑی بڑی بلڈنگز بناتے ہیں، تو یہ اٹیلین ڈیول کیسے بنے؟ حیا کا ایک اور سوال آتا ہے جس پر بنش اور جہانگیر دونوں مسکرا دیتے ہیں۔ کیا ہوا؟ جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ؟ دونوں ہنس کیوں رہے ہیں آپ مجھ پر؟ حیا ان دونوں کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، کیونکہ اس سوال کا جواب آپ کو معلوم ہے۔ جہانگیر حیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اور حیا جواب بڑی بڑی آنکھیں کیے جہانگیر کو دیکھتی ہے۔ میری جان، تم اس سوال کا جواب سوچو، میں اپنے آفس کے کام نپٹا کر آتا ہوں۔ بنش پہلے ہی باہر کی طرف بھاگ کر گئی تھی جہانگیر کی گاڑی نکلوانے کے لیے۔ جہانگیر اپنا کافی کا کپ ختم کر کے اٹھتا ہے تو حیا کا حیران چہرہ دیکھ کر وہ ہنستے ہوئے اس کے ماتھے پر ایک بار اور کس کرتے ہوئے حویلی سے باہر نکل جاتا ہے۔ جہانگیر کو جاتا دیکھ کر حیا اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے اسے سی آف کرنے کے لیے۔ جہانگیر کے جاتے ہی حیا دوبارہ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر اپنا ناشتہ دوبارہ کرنے لگ جاتی ہے اور گہری سوچ میں ڈوب جاتی ہے۔ جہانگیر کا بزنس مین سے اٹیلین ڈیول کا سفر کیسے طے ہوا، یہ سب سوچنے لگ جاتی ہے۔ ارے بتایا تو تھا چائنا میں عبدالخالق جتنا پاورفل ہونا تھا اس کو برباد کرنے کے لیے۔ اف حیا، کب سے اتنی بھگڑ ہو گئی ہو تم؟ تو حیا چمچ مارتے ہوئے کہتی، اف اللہ جی، یہ کتنے سرپرائز مل رہے ہیں مجھے۔ میرا شوہر جو ایک شیطان ہے پر اصل میں وہ شیطان نہیں ہے۔ حیا چمچوں کے باکس میں سے کافی سارے اٹھا کر اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چمچ کو ایک ایک کر کے سامنے ٹیبل پر رکھتی ہیں۔ جہانگیر ایک انجینئر ہے جو اٹلی کا ایک مشہور بزنس مین ہے جو عام لوگوں کی طرح کام کرتا ہے، تو پھر وہ بزنس مین بن کر بھی تو رہ سکتے ہیں نا، یوں اٹلی کا ڈیول بننا ضروری تھا کیا؟ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور اوپر سے یہ چپکلی اتنے سالوں بعد واپس کیوں آئی ہے جہانگیر کی زندگی میں؟ پہلے دھوکہ دیتی ہے، منہ بنا کر اٹھا کر واپس آ گئی۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا ماضی ہے تو یہاں کیا سب انڈے لینے کے لیے آئی ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ جب لگنے لگتا ہے کہ میں اس ڈیول کو انسان بنا دوں گی تبھی کچھ نہ کچھ ایسا سامنے آ جاتا ہے کہ مجھے کہیں اور لگا دیتے ہیں، مجھے میرے مقصد سے ہٹا دیتے ہیں۔ میرا مقصد جہانگیر کو عام انسان بنانا ہے، پر اس کے یہ حالات دیکھ کر اب مجھے لگتا ہے کہ کہیں میں ہی نہ شیطان کی نانی بن جاؤں۔ ان کے چکر میں مجھے کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے خدایا، یا اللہ میری مدد فرمائیں، پلیز اللہ جی میری مدد کریں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اس لیزل چپکلی کا کیا کروں؟ اس کے بارے میں تو میں صرف اتنا ہی جانتی ہوں جتنا مجھے کل رات جہانگیر نے بتایا تھا۔ کیا سچ میں لیزل انہیں دھوکہ دیا تھا؟ اللہ کرے ان کا کہا ہر لفظ سچ ہی ہو، نہ اس جھوٹ کی معافی تو پھر میرے پاس بھی نہیں ہے۔ ہمارے رشتے کے لیے جہانگیر کو سیدھا کرنے کے لیے ان کا مجھ سے جھوٹ نہ بولنا ہی بہتر رہے گا۔ اگر ہمارے درمیان کوئی جھوٹ آیا تو سب برباد ہو جائے گا، میرا اور جہانگیر کا رشتہ اور ہماری محبت بھی۔ پر میں ایسا نہیں ہونے دوں۔ اس چپکلی کے یہاں اتنے سالوں بعد واپس آنے کا مقصد میں معلوم کر کے رہوں گی۔ حیا لمبی گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے لیڈی سرونٹ کو آواز لگاتی ہے۔ ان کے آتے ہی وہ ڈائننگ ٹیبل صاف کرواتی ہے اور اٹھ کر واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگتی ہے تو سامنے سے سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہوئی لیزل کو دیکھ کر وہ رک جاتی ہیں اور گہری سانس لیتے ہوئے لیزل کی طرف دیکھتی ہیں، اور اس کے نیچے آتے ہی حیا اسے کراس کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگتی ہے تو لیزل اس کا رستہ روک دیتی ہے۔ I want to talk to you۔ لیزل حیا کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی ہے، What؟ حیا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، I want to make something clear۔ I don't know what جہانگیر tell you about me but I want to make something clear۔ لیزل کہہ رہی تھی کہ حیا اس کی بات کاٹ دیتی ہے۔ Don't say anything about him۔ I already know about the truth۔ How can you be like that؟ آج کل کی لڑکیاں بھی کس قسم سے
کسی سے کم نہیں ہے، حیا کہہ کر وہاں سے جانے لگتی ہے تو حیا رک کر واپس مڑتی ہے اور لیزل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خود سے اردو میں کہتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے. How can you be so shameless? First you broke someone hurt and now you come back. You are saying you love him. Are you in your senses? حیا گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے. How can you believe him whatever he is saying? حیا ایک بار پھر لیزل کی بات کاٹتے ہوئے کہتی ہے. Because he is my husband. Of course I believe him. Really? Do you really what he is saying is true? لیزل حیا کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنا شروع کر رہی تھی. حیا اس کی بات سن کر پل کے لیے خاموش ہو جاتی ہے لیکن پھر جلدی خود کو کمپوز کر لیتی ہے اور لیزل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے جواب دیتی ہے. So you don't want to create misunderstanding between us. Dear Lizette, I mean Lizel, I think you don't know me, right? My husband is only mine. Whatever he is your in the past, I don't care. I only care about today. Today he is my husband and my man. And I am a police officer, Haya Mirza. If you say lie to me, I'm gonna kill him with my own hands. You don't need to worry about that, okay? Haya ہنس کر مسکراتے ہوئے کہتی ہے اور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے. لیزل اسے جاتا ہوا دیکھ کر غصے میں اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیتی ہے. He is not your, he is mine, only mine. And I know very well how to make him mine, baby. لیزل اسے جاتے ہوئے دیکھتی ہی رہتی ہے اور ٹیڑھی اسمائل دیتے ہوئے کہتی ہے. اتنے میں لیزل کا فون بج پڑتا ہے. فون اٹھائے کان سے لگاتی ہے اور اگلے ہی پل فون کال ڈسکنیکٹ کر دیتی ہے اور حویلی سے باہر گاڑی میں سوار ہو کر باہر نکل پڑتی. حیا خود کو لیزل کے سامنے تو کمپوز کر لیتی ہے لیکن جیسے ہی کمرے میں واپس آتی ہے تو اس کے دماغ میں لیزل کی باتیں ہی گونج رہی ہوتی ہیں. حیا اپنا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکتی ہے اور اپنے پیروں میں سے سینڈل بھی نکال کر ننگے پیر اپنے کمرے میں پھر رہی ہوتی ہے. لیزل سچ کہہ رہی ہے یا جہانگیر سچ کہہ رہے ہیں؟ جہانگیر مجھ سے جھوٹ نہیں بولیں گے. ان کے پاس مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. یقیناً لیزل ہی جھوٹ بول رہی ہے. جہانگیر کو واپس پانے کے چکروں میں وہ یقیناً مجھ سے جھوٹ ہی بول رہی ہوگی. حیا ریلیکس ہو جا. جہانگیر نے تجھ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی وہ آپ تجھ سے جھوٹ بولیں گے. حیا خود کو ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں دیکھتے ہوئے خود سے کہتی ہے. اگر مجھ سے جھوٹ بولا بھی ہے تو میں ان کی جان لے لوں گی، سر پھوڑ دوں گی میں ان کا شوہر. تو کیا جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اب ہمارے رشتے میں؟ حیا ڈریسنگ ٹیبل کی طرف سے اپنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے ہوئے کہتی ہے. کچھ ہی دیر میں لیزل ایک کیفے پر پہنچتی ہے جہاں عبداللہ اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. عبداللہ لیزل کو آتا دیکھ کر فوری اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے. لیزل کی نظریں جیسے عبداللہ پر پڑتی ہیں وہ بھاگتے ہوئے آتی ہے اور عبداللہ کے گلے لگ جاتی ہیں. ہاؤ آر یو بیبی گرل؟ عبداللہ لیزل سے گلے لگے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں. او آئی مسڈ یو سو مچ عبداللہ بیبی. آئی ایم گڈ، ہاؤ آر یو؟ لیزل اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہتی ہے. گڈ گڈ. عبداللہ لیزل کو خود سے دور کرتے ہوئے کہتا ہے. سٹ پلیز. عبداللہ لیزل کے لیے کرسی کو کھینچتے ہوئے بولا تو لیزل بھی ہنستے ہوئے کرسی پر بیٹھ جاتی ہے. وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ایٹ؟ عبداللہ لیزل کی طرف مینیو کارڈ بڑھاتے ہوئے پوچھتا ہے. نتھنگ جسٹ کافی. لیزل کارڈ واپس عبداللہ کی طرف کرتے ہوئے کہتی ہے. اوکے پرنسس. عبداللہ ٹھرکے لڑکوں کی طرح کہتا ہے. اس کی بات پر لیزل ہنس پڑتی ہے. سو ہاؤ از دا پلان اسٹارٹ ورکنگ؟ عبداللہ کچھ اور کہنے سے پہلے ہی ڈائریکٹ سیدھا مدعے پر آتا ہے. عبداللہ اپنا ایک ہاتھ کرسی کے پیچھے ٹکائے ہوئے پوچھتا ہے. ویل ناٹ سو گڈ. یسٹرڈے واز اے بیڈ ڈے. ہاؤ مچ ہی ڈسرسپیکٹ می یو کانٹ ایون امیجن. عبداللہ بیبی. لیزل ٹھنڈی آنکھیں بھرتے ہوئے کہتی ہے. اتنے میں کافی لے کر ویٹر آ جاتا ہے. اسے دیکھ کر دونوں خاموش ہو جاتے ہیں. He is so much in love with her wife. You can't even imagine. Not even devil, but his wife, she's also crazy. They both are crazy. I can't even describe how much he changed before. He never said anything to me. But when I broke his heart. لیزل کہتے ہوئے ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی تھی. But you know, he don't even want to hear anything about her. لیزل کہتے ہوئے خود ہی اپنے باتوں پر حیران ہو رہی تھی. He loved me like that. I swear I never broke his heart. He's so much in love with her. لیزل کہتے ہوئے یہ بات ایک لمبی گہری سانس لیتی ہے اور سامنے بیٹھا عبداللہ اس کے چہرے کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا. وہ اسے اب غصے میں گھور رہا تھا. Just shut your fucking mouth, Lizel. I don't like when you talk about him before and now you get that. عبداللہ گالی دے کر اس سے بات کرتا ہے. لیزل کی باتیں اسے بالکل پسند نہیں آ رہی تھی. عبداللہ behave yourself otherwise I'm gonna leave right now. لیزل غصے میں کہتی ہے اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگتی ہیں تو عبداللہ جلدی سے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتا ہے اور اسے اپنی باہوں میں قید کر لیتا ہے. دونوں آس پاس موجود لوگوں کو اگنور کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ چپک کر کھڑے ہوتے ہیں. You know na baby, I don't when you talk about some other boy and especially this devil.
کہتے ہوئے عبداللہ کے ایکسپریشن بدل گئے تھے. لیزل اس کے چہرے کے بدلتے رنگ کو دیکھ رہی تھی. سٹ وی کین ٹاک آفٹر آل وی آر ہیئر ٹو ٹیون جہانگیر لائف. سٹ بیبی. عبداللہ کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے لیزل کو دوبارہ کرسی پر بٹھا دیتا ہے. ڈونٹ ٹاک ٹو می لائک دیٹ. آئی ایم ہیئر بیکاز آف یو. آئی ایم ڈوئنگ دس بیکاز یو وانٹ ٹو ریون ڈیول. آئی ایم ڈوئنگ دس بیکاز آئی لو یو اینڈ ناؤ لک دا وے یو آر بہیو. کنٹرول یور سیلف. لیزل اس کی بات پر بھڑک اٹھتی ہے. آئی نو بیبی یو آر ہیئر فار می. Whatever you are doing it for me. I'm sorry. I'm sorry baby. عبداللہ کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے. It's okay baby. You don't like him. That's why I'm helping you to get rid of him. لیزل عبداللہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتی ہے. اس سے بھی اور تم سے بھی ایک تیسرے دو شکار. جہانگیر اور اس کی بیوی سے بھی میری جان چھوٹ جائے گی اور تم سے بھی. گلے کا ڈھول بنی پڑی ہو تم میری, جسے زبردستی میں بچا کر اپنی کانوں کا نقصان کر رہا ہوں. عبداللہ گندا سا منہ بنا کر لیزل کو دیکھتے ہوئے خود سے کہتا ہے. What are you saying عبداللہ? I didn't even understand a single word. لیزل اس کے منہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے. تبھی تو کہہ رہا ہوں میں بیوقوف لڑکی. What we are doing next. لیزل تجسس سے پوچھتی ہے. Just make him yours. لیزل اس کی بات پر تھوڑا سا حیران ہوتی ہے اور ادھر ادھر دیکھ کر اپنی ہنسی کو دباتی ہے. I already decided to make him mine. Because he belongs to someone like me, not like his wife. لیزل نظریں جھکائے ہوئے دل ہی دل میں خود سے کہتی ہے. What happened? Why are you not saying anything? عبداللہ اس کے جھکے ہوئے سر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے. لیزل خود ہی کمپوز کیے اپنا سر اٹھائے عبداللہ کی طرف دیکھتی ہے. What are you thinking? Did you already plan something? Don't do anything for yourself. Whatever I'm gonna tell you, just do that, okay? اب کی بار عبداللہ زور سے حکمانہ انداز میں لیزل کو گھور کے دیکھتی ہے اور کرسی سے اپنی پشت ٹکائے ٹکٹکی باندھے ہوئے مسلسل اسے ہی دیکھے جاتی ہے. بٹ عبداللہ آئی وانٹ ٹو نو سم تھنگ. لیزل واپس سے تھوڑا عبداللہ کی طرف جھک کر اسے تجسس سے پوچھتی ہے. واٹ؟ عبداللہ دو ٹوک لہجے میں کہتا ہے. وٹ ایور آئی ایم گونا ڈو دیٹ اونلی بروک دیئر ریلیشن شپ, ناٹ ڈیول. لیزل اب بھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پاتی کہ عبداللہ اس کی بات کاٹ دیتا ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو تھنک اینی تھنگ اباؤٹ ہم. وی آر اونلی میک ہم ویک. کہتے ہوئے عبداللہ 2 پل کے لیے رکتا ہے اور کافی کا کپ منہ سے لگاتا ہے. باقی کا کام ڈیڈ سنبھال لیں گے. عبداللہ یہ بات اردو میں کہتا ہے. لیزل حیرانگی اور تجسس سے اس کی طرف دیکھتی ہے کہ وہ بول کیا رہا ہے. جہانگیر کی بیوی کو مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا اور میرے ڈیڈ کے ساتھ بدتمیزی تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے تھی اس کو. عبداللہ کہتے ہوئے ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے اور شیشے کی بنی ہوئی بڑی سی دیوار کے سامنے جا کھڑا ہو کر شیشے سے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے. لیزل بھی اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے. جہانگیر کو کمزور کرنا ہے تو اس کی بیوی کو اس سے دور کرنا پڑے گا, کیونکہ اب اس کے لیے اس کے امپائر سے بڑھ کر اس کی بیوی ہے. اس کی حویلی اور کیسینو کو برباد کر کے دیکھا ہے, اسے ذرا فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن جب وہ اغوا ہوئی تھی تو اس نے سب ایک برابر کر دیا تھا اسے بچانے کے لیے. مطلب کہ اٹیلین ڈیول جس کی کبھی کوئی کمزوری نہیں تھی, جس کی وجہ سے کوئی اسے ہرا نہیں سکتا تھا, اب اس کی کمزوری اس کی بیوی ہے. بیوی کو توڑا تو مطلب ڈیول کو توڑا, اور جب ڈیول ٹوٹے گا تو پھر سب ہمارا ہوگا. اٹیلین ڈیول کا راج ختم ہوگا اور عبداللہ کا راج شروع ہوگا. عبداللہ کہتے ہوئے ایک سانس میں پوری کافی پی جاتا ہے اور ابھی بھی اپنی جیت کا سوچ کر خوش ہونے لگتا ہے. اس کے پیچھے کھڑی ہوئی لیزل ٹیبل سے ٹیک لگائے ہوئے اس کو ہنسنا دیکھ کر عجیب سا منہ بنا کر اسے دیکھ رہی تھی. Whatever you say Abdullah, I'm gonna do what I want to do. I'm not your puppy. The way you want me to bark, I will do. I'm Hazel Alexander, the only daughter of Alexander. No one can give me orders. لیزل کا کپ منہ سے لگائے ایک سپ لیتی ہے اور عبداللہ کی پیٹھ کو دیکھتے ہوئے خود سے کہتی ہے. Before I see Devil, I decided to help you, but after seeing Devil, I decided to make him mine. At any cost, I will do it. لیزل بھی کہہ کر کافی کا کپ منہ سے لگاتی ہے اور پوری ہی پی جاتی ہے. کافی کا کپ پی کر عبداللہ لیزل کی طرف دیکھتا ہے اور مسکرانے لگ جاتا ہے اور لیزل بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتی ہے. عبداللہ کو اپنی کافی ختم کیے لیزل کے پاس آتا ہے. اس کی کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے کان کے نزدیک جا کر سرگوشی نما انداز میں کہتا ہے, لیٹس گو فار سم فن ٹو نائٹ. عبداللہ ہنستے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر لیزل کی کان کی لو کو چوم لیتا ہے. لیزل پہلے تو اس کے ہونٹوں کو محسوس کرتے ہوئے گندا سا منہ بنا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرتی ہے, لیکن پھر رک جاتی ہے اور عبداللہ کو دیکھتے ہی وہ بھی ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے, شور, وائی ناٹ, لیٹس ڈو اٹ ٹو نائٹ. لیزل بھی اس کی بات کا جواب ہنستے ہوئے دیتی ہے اور دونوں اپنا ہاتھ پکڑے ہوئے ایک ساتھ کیفے سے باہر نکل جاتے ہیں. پر لیزل اپنی گاڑی میں جاتی ہے اور عبداللہ اپنی گاڑی میں. عبداللہ اپنے ڈیڈ کو بتا کر نہیں آیا تھا, اس لیے اس کے ساتھ کوئی گارڈ وغیرہ نہیں ہوتا اور دونوں گاڑی میں سوار ہو کر چلے جاتے ہیں.
دونوں میں سے کون کس کو استعمال کر رہا تھا اپنے مطلب کے لیے، یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ صبح سے رات ہو چکی تھی، لیزل ابھی تک واپس نہیں آئی تھی، پر جہانگیر لوٹ آیا تھا آفس سے۔ حیا نیچے ہال میں بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہی تھی اور جہانگیر کا انتظار کر رہی تھی۔ حیا کی نظریں ٹی وی پر ایکشن مووی پر ٹکی ہوئی تھی، اسے جہانگیر کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ جہانگیر حیا کو ہال میں ٹی وی دیکھتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی طرف بڑھتا ہے اور جا کر صوفے کے پیچھے کھڑا ہو کر اس کے سر اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے آ کر اس کی طرف کرتا ہے۔ حیا کا چہرہ جیسے ہی اوپر کی طرف ہوتا ہے، جہانگیر حیا کی ٹھوڑی پر کس کرتا ہے۔ حیا بھی اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتی ہے۔ آپ آ گئے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ حیا صوفے پر بیٹھے ہوئے پلٹ کر گھٹنوں کے بل کھڑے ہوتے ہوئے کہتی ہے، دیکھ رہا ہوں میں، مجھے میرا کتنا انتظار ہو رہا تھا۔ جہانگیر ٹی وی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے اور آ کر حیا کے پاس صوفے پر بیٹھ جاتا ہے۔ حیا دوبارہ سے گرے کالر کی لوز شرٹ اور ساتھ بلیک کلر کا چیک ٹراؤزر پہنے ہوئی تھی۔ جہانگیر حیا کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھتا ہے تو حیا جلدی سے بھاگ کر جاتی ہے اور ڈائننگ ٹیبل سے جہانگیر کے لیے پانی کا گلاس بھر کر لاتی ہے اور جہانگیر کے آگے کر دیتی ہے۔ تو بتائیں کیسا رہا آپ کا دن؟ حیا خالص بیویوں کی طرح اس سے پوچھتی ہے تو جہانگیر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ خیریت؟ جہانگیر حیا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑتے ہوئے کہتا ہے، جی سب خیریت ہے۔ حیا مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیتی ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں؟ حیا ٹمٹماتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، کیوں کچھ کروانا ہے مجھ سے؟ اگر وہ سب کرنا ہے تو کوئی بات نہیں، میں اپنی تھکاوٹ کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھ دوں گا۔ جہانگیر ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ حیا جلدی سے ایک تھپڑ جہانگیر کے بازو پر مارتی ہے۔ بندہ کبھی تو سیریس بھی ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے، میں آئی سی یو میں ایڈمٹ ہوں جو سیریس ہو جاؤں؟ اللہ! حیا حیرانگی سے جہانگیر کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو پکڑ لیتی ہے اور حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دہراتی ہے۔ جہانگیر حیا کی بات پر اپنا منہ دوسری طرف موڑ کر پانی کا گلاس لبوں سے لگائے ایک ہی سانس میں پورا گلاس پی جاتا ہے۔ ایک ہی سانس میں پورا پانی پینے سے اس کو کھانسی آنے لگ جاتی ہے۔ حیا اسے کھانستے ہوئے دیکھ کر جلدی سے جہانگیر کے پاس آتی ہے اور اس کی پیٹھ تھپتھپانے لگ جاتی ہے، آہستہ آہستہ۔ اللہ کا نام واقعی بہت بڑا ہے، اکثر آپ جیسے لوگوں کو کھانسی آ ہی جاتی ہے، پر اس میں منہ پھیرنے والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے، جتنا آپ چاہیں ان کا نام لے سکتے ہیں۔ حیا ہنستے ہوئے جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور جہانگیر کی پیٹھ کو تھپتھپانے کے بجائے اس پر تھپڑ مارنے لگ جاتی ہے۔ حیا تم مجھے مار رہی ہو؟ جہانگیر حیا کی طرف گردن موڑتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا اس کی بات پر ایک نظر اپنے ہاتھوں کو دیکھتی ہے اور خود کو روک لیتی ہے۔ جیسے ہی جہانگیر کی پیٹھ سے اپنے ہاتھ ہٹاتی ہے، حیا جہانگیر سے دور ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ جہانگیر سیدھا ہو کر بیٹھتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگ جاتا ہے، لیزل کہاں ہے؟ جہانگیر کہتا ہے تو حیا اپنی آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ کیوں، یاد آ رہی ہے اس کی؟ حیا منہ پھلائے ہوئے لہجے میں کہتی ہے، تھوڑی تھوڑی۔ جہانگیر کہتے ہی حیا کے صوفے پر پڑی ہوئی اس کے پاس گدی اٹھا کر سیدھا جہانگیر کی طرف پھینکتی ہے اور غصے میں اس کو دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ حیا پتہ ہے جب تم ایسے غصہ کرتی ہو نا تو قسم سے تمہیں کھا جانے کا میرا من کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں کچا چبا جاؤں۔ جہانگیر کہتے ہوئے حیا کی طرف جھکتا ہے اور اس کے چہرے کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر حیا کے گال پر کس کرتا ہے۔ میں کوئی چیز ہوں جسے آپ کھا جائیں گے؟ چھوڑیں مجھے آپ۔ حیا جہانگیر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، پر جہانگیر اسے نہیں چھوڑتا ہے اور اسے کھینچ کر اپنے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بٹھا لیتا ہے۔ حیا جہانگیر کے سینے سے لگ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پوچھتی ہے، اچھا وہ میں پوچھ رہی تھی کہ آپ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ میں نے بتایا نا حیا کہ میں وہ سب کرنے کے لیے اپنی تھکاوٹ کو سائڈ پر رکھ سکتا ہوں۔ اوفو جہانگیر، میں اس لیے نہیں کہہ رہی تھی۔ حیا جلدی سے اٹھ کر اس کی طرف منہ کیے ہوئے کہتی ہیں، پھر؟ جہانگیر صوفے سے سر ٹکائے ہوئے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ نا، حیا کہہ ہی رہی تھی کہ ان دونوں کی توجہ دروازے پر لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی لیزر پر پڑتی ہے۔ لیزر کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھ کر جہانگیر اس کی طرف دیکھتا ہے اور فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ حیا جہانگیر کی نظریں لیزر پر دیکھ کر خود بھی کھڑی ہو جاتی ہیں۔ لیزر لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھ میں اپنی سینڈل اور پرس پکڑے ہوئے آدھا جہانگیر کی طرف بڑھ رہی تھی، آتے آتے وہ گر پڑی تھی۔ جہانگیر لیزر کو گرتا دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف بڑھتا ہے اور اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بیبی، لیزر نشے میں چور لہجے میں کہتی ہے۔ وہ مزید کچھ کہہ پاتی ہے، لیزر کے سامنے جاتی ہے اور جہانگیر کا ہاتھ ہٹا کر خود اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر سنبھالنی جاتی تو اتنا پیتی ہی کیوں ہو؟ حیا لیزر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہیں، جو فضول میں ہنسے جا رہی تھی۔ میرے منہ پر لطیفہ لکھا ہوا ہے جسے پڑھ پڑھ کے تم پاگلوں کی طرح ہنس رہی ہو، چپکلی۔ حیا بیزاری سے کہتی ہے۔ جہانگیر حیا کی بات سن کر ہنس رہا تھا۔ ہنسے مت۔ حیا جہانگیر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اوکے۔ جہانگیر ہاتھ سے اوکے کا اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، بیبی۔ لیزر کہتے ہوئے دوبارہ جہانگیر کی طرف لپکنے لگتی ہے۔ حیا اس کا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے اور اس کے بڑھتے ہوئے قدم دیکھ کر اپنا پیر آزاد کراتے گرا دیتی ہے۔
لیزل زمین پر منہ کے بل گرتی ہے۔ جہانگیر اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگتا ہے کہ حیا جہانگیر کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر اسے دور کر دیتی ہے۔ یا ایسے تو نہیں کرتے ہیں نا، تم نے اسے گرایا ہے، شکر منائیں کہ صرف گرایا ہے، اس کا منہ نہیں توڑا ہے۔ حیا جہانگیر کی طرف غصے میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور پھر گھر کی سرونٹس کو آواز لگاتی ہے۔ ایک لڑکی اور لڑکا دوڑتے ہوئے آتے ہیں حیا کی آواز پر، اس عورت کو اس کے روم تک پہنچاتے ہیں۔ حیا کہتی ہے تو وہ لوگ اس کا منہ دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ حیا اسے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے جہانگیر کو کہنے کا کہتی ہے۔ جہانگیر سن اٹالین میں کہتے ہیں اور وہ دونوں لیزل کو اس کے کمرے کی طرف لے جاتے ہیں۔ حیا اسے کمرے میں جاتا دیکھ کر ایک لمبی گہری سانس لیتی ہے اور جہانگیر کی طرف مڑتی ہے۔ جہانگیر کو ایک نظر غصے میں گھور کر اپنے پیر زمین پر پٹکتے ہوئے حیا کے کمرے کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ جہانگیر بھی حیا کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ جاتا ہے۔ حیا غصے میں کمرے میں جاتی ہے اور جا کر سیدھا بیڈ پر لیٹ جاتی ہے۔ جہانگیر بھی حیا کے پاس بیڈ پر آ رہا تھا تو حیا بیڈ سے تکیا اٹھا کر سیدھا جہانگیر کے منہ کی طرف پھینکتی ہے۔ اگر آپ آج یہاں بیڈ پر سوئے تو قسم سے صبح کو آپ کی لاش ملے گی۔ اگر میں یہاں نہیں سوؤں گا تو کہاں سوؤں گا؟ لیزل کے کمرے میں، جہانگیر ہنستے ہوئے کہتا ہے اور حیا غصے کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ پہاڑ میں جائیں آپ، حیا غصے میں کہتی ہے اور منہ تک کمفرٹر اوڑے ہوئے سو جاتی ہے۔ جہانگیر بیڈ کے کنارے پر آتا ہے اور اپنی ہنسی کو ضبط کیے ہوئے حیا سے پوچھتا ہے، اچھا تو کیا کہہ رہی تھی تم اس وقت؟ اپنی بات تو مکمل کرو۔ جہانگیر کہتے ہوئے حیا کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو جہانگیر کہتے ہی حیا نے کمفرٹر کے اندر بیڈ پر پڑی ہوئی گدی جہانگیر کے منہ پر دے مارتی ہے۔ بولا نا بھاڑ میں جائیں آپ، مجھ سے بات مت کریں، دل کرے گا تو جا کر اس لیزل چپکلی کے ساتھ سو جائیں، بس میری نظروں سے دور ہو جائیں۔ حیا منہ تک کمفرٹر اوڑے ہوئے غصے میں چیختے ہوئے کہتی ہیں۔ جہانگیر اس کی بات پر ہنس پڑتا ہے۔ سوچ لو تم، مجھے اس کے پاس جانے کا آفر تم خود ہی دے رہی، بعد میں مت کہنا کہ جہانگیر آپ نے مجھے دھوکہ دیا، یہ سب وہ بلا بلا بلا، جہانگیر کہتا ہے اور حیا اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ جہانگیر سیریس ہو کر حیا کی طرف دیکھتا ہے جس کے غصے سے منہ کالا سرخ ہو رہا تھا۔ حیا بیڈ سے دھیرے دھیرے اٹھ رہی تھی اور جہانگیر کے پاس پہنچتی ہے۔ اس سے پہلے ہی جہانگیر کمرے سے باہر چلا جاتا ہے اور حیا بھی غصے میں زور سے بیڈ کے سائڈ کے لگے ہوئے بورڈ ہاتھ مار کر کمرے کی ساری لائٹس آف کر کے دوبارہ لیٹ کر سو جاتی ہے۔ جہانگیر اپنے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے کمرے سے نکل کر سیدھا اپنے آفس روم میں جاتا ہے اور جا کر انہی کپڑوں میں صوفے پر لیٹ جاتا ہے۔ کیا بیوی ہے میری، اٹلی کے ڈیول کو ہی ڈرا دیا۔ اپنے غصے سے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن شادی کے بعد بیوی سے کبھی پنگا مت لے، اور نہ ہی میری طرح ہی کمرے سے باہر سونا پڑے گا۔ اف جہانگیر، کیا فائدہ تمہاری اتنی دہشت کا، تمہاری بیوی تم سے ڈرتی نہیں ہے۔ جہانگیر بھی اپنے آفس میں صوفے پر سو جاتا ہے۔ صبح ہو چکی تھی، حیا ابھی تک سو رہی تھی اور جہانگیر کمرے میں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ حیا کی نیند کھلنے لگی تھی، اسے لگتا ہے کہ جہانگیر کمرے میں نہیں ہے، اس لیے وہ بیڈ پر لوٹ پوٹ ہو کر اپنی انگڑائیاں توڑ رہی تھی، پر جہانگیر کمرے میں ہی موجود تھا۔ وہ اپنے ہاتھ پر گھڑی باندھ رہا ہوتا ہے کہ حیا کو انگڑائیاں لیتے ہوئے دیکھ کر وہ ہنس پڑتا ہے۔ اس نے ہنسنے کی آواز پر حیا جلدی سے اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی اور حیا گھٹنوں کے بل بیڈ پر بیٹھی ہوئی اپنے چہرے سے اپنے بالوں کو ہٹا رہی تھی۔ جہانگیر حیا کو دیکھتا ہے اور اس کی طرف دبے پاؤں سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ حیا کے پاس پہنچتا ہی تھا، اپنے ہاتھوں میں حیا کا چہرہ پکڑنے والا تھا کہ اس سے پہلے حیا دوبارہ بیڈ پر لیٹ جاتی ہے۔ جہانگیر اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتا ہے اور پھر بیڈ پر مدے منہ لیٹی ہوئی حیا کو۔ جہانگیر حیا کے چہرے سے بال ہٹاتا ہے اور اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیتا ہے اور ایک پیاری سی کس کر کے کمرے سے باہر اپنا کوٹ اٹھاتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ نیچے ہال میں بنش جہانگیر کے آنے کا انتظار کر رہی۔ آج کل وہ لوگ بھی ایک اہم مسئلے میں الجھے ہوئے تھے، جس کے پیچھے عبدالخالق کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جہانگیر اور بنش دونوں بنا ناشتہ کیے آفس کے لیے نکل جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد حیا اب کی بار سچ میں اٹھ جاتی ہے، اٹھ کر دوبارہ بیڈ پر بیٹھتی ہے اور آنکھوں کو مسلتے ہوئے ادھر ادھر جہانگیر کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ جہانگیر کو کمرے میں نہ پا کر حیا کو یاد آتا ہے کہ کل رات اس نے جہانگیر کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ حیا بھی بیڈ سے اترتی ہے اور الماری میں سے اپنے لیے کپڑے نکالنے لگ جاتی ہے، پر اتنے سارے کپڑے دیکھ کر حیا سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ حیا آنکھیں بند کر کے کپڑوں میں ہاتھ مارتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں دوبارہ سے ایک سافٹ سے پیچ کلر کی شلوار قمیض آتی ہے۔ وہ سوٹ کو ایک نظر دیکھتی ہے، وہ نکال کر واش روم میں گھس جاتی ہے۔ حیا شاور لیے ہوئے آتی ہے، بالوں کو ڈرائی کرتی ہے اور سافٹ سا میک اپ کر کے نیچے جاتی ہے۔ جا کر سب سے پہلے سرونٹ کو روم صاف کرنے کا کہتی ہے انگلش میں، اور پھر جہانگیر کو دیکھنے کے لیے اس کے آفس روم کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ حیا نے ٹائم نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ جہانگیر کو اس وقت گھر میں دیکھنے کے لیے اس کے آفس میں جاتی ہے۔ حیا جیسے ہی اس کے آفس میں جاتی ہے، وہ وہاں جہانگیر کو نہ پا کر واپس ہال میں آتی ہے اور وہاں لگی ہوئی بڑی سی وال کلاک میں ٹائم دیکھتی ہے، جس میں دوپہر کے 11:37
ہو رہے تھے۔ حیا اپنے سر پر ہاتھ مار کر ہال میں موجود ٹی وی آن کر کے وہیں صوفے پر بیٹھ کر اپنے ناشتے کا انتظار کرتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں حیا کے لیے ناشتہ آتا ہے۔ حیا جیسے ہی ناشتہ کرنا شروع کرتی ہے، لیزل اپنے کمرے میں سے اپنا سر پکڑ کر نکل پڑتی ہے اور باہر ہال میں آ کر حیا کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ جاتی۔ حیا منہ میں بریڈ کا نوالا ڈالنے ہی لگی تھی کہ لیزل کو دیکھ کر اس کے ہاتھ رک جاتے ہیں۔ حیا ایک نظر لیزل کی طرف دیکھتی ہے اور پھر گندا سا منہ بنا کر دوبارہ ناشتہ کرنے لگ جاتی ہے۔ ویئر از جہاں؟ لیزل حیا کو ناشتہ کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھتی ہے۔ وائی آر یو آسکنگ؟ حیا اپنی آنکھیں بڑی بڑی کرتے ہوئے پوچھتی ہے۔ نتھنگ، جسٹ کیوریس ویئر از ہی؟ آئی ڈیڈنٹ سو ہم فرام یسٹرڈے سو۔ لیزل کہہ رہی تھی کہ حیا کھانے کی پلیٹ اٹھا کر سامنے پڑے ہوئے جبکہ زور سے رکھتی ہے۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ کچن میں کام کرنے والے لوگ جلدی سے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ لیزل بھی حیا کو دیکھ کر سیدھے ہو کر بیٹھتی ہے۔ حیا گہری سانس لے کر سامنے ٹیبل سے جوس کا گلاس اٹھاتی ہے اور ایک ہی سانس میں سارا پی جاتی ہے۔ حیا جوس پی کر جوس کا گلاس بھی زور سے ٹیبل پر رکھتی ہے اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھینک کر ایک ہاتھ صوفے کے پیچھے لگائے صوفے سے پشت اپنی دکھاتی ہے۔ وائی آر یو scaring me؟ لیزل حیا کی طرف دیکھتے ہوئے بوکھلاتے ہوئے کہتی ہے۔ آر یو scared؟ حیا کہتے ہوئے لیزل کی طرف دیکھتی ہے اور پھر ایک گہری سانس لیتی ہے اور صوفے سے اٹھ کر سامنے ٹیبل پر پڑی ہوئی اپنے کھانے کی پلیٹ میں جیم لگا ہوا چاقو پڑا ہوا تھا، اسے اٹھا کر ایک ہاتھ سے چاقو کے ساتھ کھیلتے ہوئے اور دوسرا ہاتھ اپنی کمر پر رکھ کر لیزل کی طرف بڑھتی ہے۔ لیزل حیا کو اپنی طرف چاقو کے ساتھ آتا دیکھ کر وہاں سے جانے لگتی ہے تو حیا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ واپس صوفے پر بٹھا دیتی ہے۔ Are you scared really؟ حیا کا چہرہ چھری کی نوک سے اوپر کی طرف کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ What happened؟ Why are you not talking؟ حیا دھیمی سی آواز میں کہتی ہے تو لیزل ڈر کا گھونٹ حلق سے نیچے اتارتی ہے۔ What are you doing حیا؟ لیزل لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہتی ہے۔ Nothing، I just want to try this knife is working or not۔ حیا چھری کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ Why are you trying it on me؟ لیزل چھری کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے جسٹ۔ حیا کہتے ہوئے لیزل سے 2 قدم دور ہو جاتی ہے اور چھری کو ہوا میں اٹھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ You are saying about something، what was that؟ You want to know where is my husband right؟ حیا کہتے ہوئے واپس اپنی پہلی جگہ پر چلی گئی تھی۔ اسے چاہتا دیکھ کر لیزل نے سکون کا سانس لیا اور نارمل ہو کر بیٹھنے لگتی۔ حیا بھی کہتے ہوئے تھک جاتی ہے اور اچانک سے مڑ جاتی ہے۔ حیا جیسے ہی مڑتی ہے لیزل سانسیں روک لیتی ہے۔ حیا دوبارہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائی لیزل کی طرف بڑھتی ہے۔ Why are you scared baby؟ I didn't even do anything yet۔ حیا کہتے ہوئے ہنستی ہے تو لیزل ڈر کی نظریں جھکا لیتی ہے۔ Oh I like it the way you scared from me، I love it۔ حیا کہتے ہوئے ہنستی ہے اور لیزل کے ڈر میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ حیا Why are you behaving like this؟ Like what؟ حیا لیزل کی بات کاٹ تھوڑا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ Like crazy bitch، لیزل کہہ ہی رہی تھی۔ حیا ایک بار پھر اس کی بات کاٹ کر بیچ میں خود بول پڑتی ہے۔ یار مجھے سمجھ نہیں آتا ہے آج کل کے لوگ اتنے ڈھیٹ کیوں ہو گئے؟ کتنی بار تم اپنی بےزتی کروا چکی ہو 2 دن میں، لیکن مجال ہے کہ تمہیں ذرا سی بھی محسوس ہو۔ حیا لیزل سے دور جا کر چھری کی نوک سے اپنا ماتھا کھجاتے ہوئے کہتی ہے۔ لیزل اسے حیرانگی سے دیکھتی ہے اور دیکھتے ہوئے کھڑی ہو جاتی ہے۔ Why are you talking؟ Why are you all talking in other language؟ Don't you know how to speak English؟ لیزل اپنا ایک ہاتھ اپنی کمر پر رکھتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ اپنے بالوں میں چلاتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا اسے ٹک ٹکی باندھے ہوئے دیکھتی ہے اور دیکھ کر ہنس پڑتی ہے۔ What are you doing؟ لیزل اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر کہتی ہے۔ Ignoring you، can't you even understand that؟ حیا اپنی آنکھیں بڑی بڑی کیے ہوئے پوچھتی ہے۔ لیزل I mean لیزل I'm telling you for the last time just go from here، I don't like you and your this face۔ حیا گندا سا منہ بنا کر ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے۔ I'm telling you believe me جہانگیر is mine، he is my husband my man، I don't want to share him with someone else، if you come in my way seriously I'm kill you، I'm serious believe۔ حیا اس کی حیرانگی سے پھٹی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی don't put yourself in trouble، you don't even have any idea how much I am crazy bitch، just mark my words and get the hell out of here، if I saw you here again I'm sure I'm gonna kill you and show you how much I crazy woman، just بس دفعہ ہو جاؤ یار یہاں سے۔ حیا بیزاری کے ساتھ کہتی ہے آؤش، اور کہہ کر ایک زور سے چیخ مارتی ہے۔ تمہارے ساتھ انگلش بول کر میری تو انگلش ہی ختم ہو گئی ہے، لیکن تم الو کی کان میری بات ہی نہیں سمجھ رہی ہو یار، پلیز دفعہ ہو جاؤ نا، دیکھو میں کتنے پیار سے کہہ رہی ہوں۔ حیا لیزل کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھاتی ہے اور خود اس کے سامنے ٹیبل پر ایک ٹانگ پر آگے کیے اس پر اپنا بازو رکھے اور دوسری ٹانگ کو پیچھے کیے ہوئے تھوڑا سا جھک کر کہتی ہے۔
لیزر حیا کا بیٹھنے کا سٹائل دیکھ کر اس سے 2 پولیس والی کم اور گینگسٹر زیادہ لگ رہی تھی۔ ہیلو، آر یو ہیئرنگ می؟ حیا ہاتھ کی چٹکی بجا کر اس کی توجہ اپنی طرف متوجہ کرتی ہے جو اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ آئی ایم ناٹ گوئنگ اینی ویئر، دس از مائی بوائے فرینڈ ہاؤس، لیزر حیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ اینڈ آئی ایم یور ایکس بوائے فرینڈ وائف، حیا دو ٹوک لہجے میں کہتی ہے۔ سو یو ڈونٹ وانٹ ٹو لیو، اوکے آل رائٹ دین وٹ ول گونا ہیپن ٹو یو، اٹس بیکاز آف یور بیڈ ڈیسیژن، وٹ دا ہیل آر یو ٹاکنگ؟ لیزر حیا کی بات کاٹ کر اس سے پوچھتی ہے۔ وٹ ایور یو آر سیئنگ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ، when Jahan told me he doesn't love me then I will leave, otherwise I'm not going anywhere، لیزر کہہ کر جانے لگی تو حیا کی بات پر اس کے قدم رک جاتے ہیں۔ That's mean you are gonna leave tonight، go and pack your bags۔ wait, just take care of yourself، I will take care of your suitcases، after all you are my guest، at least I can do that for you۔ حیا کہہ کر لیزر کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے ہنستے ہوئے اسے کراس کر کے کچن کی طرف بڑھتی ہے۔ What is she؟ لیزر کہتے ہوئے بکھلا جاتی ہے۔ She is really really crazy bitch، how can جہانگیر love her، how؟ حیا کو جاتے ہوئے دیکھ کر لیزر عجیب سا منہ بنا کر اس کی پیٹھ دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا اسے کہہ کر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ہنستے ہوئے کچن کی طرف بڑھتی ہے اور جا کر سرونٹس کو حیا کا سامان پیک کرنے کا کہتی ہے۔ حیا انگلش میں کہتی ہے۔ اس کے کہنے پر سرونٹس بھاگ کر لیزر کے روم میں جاتے ہیں اور اس کا سامان واپس بیگ میں ڈالنے لگتے ہیں۔ لیزر اپنا کافی سامان روم میں سیٹ کر چکی تھی۔ لیزر نوکروں کو اس کے کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر خود بھی جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگتی ہے۔ حیا اسے جاتا دیکھ کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھری سے ہوا میں ہلاتی ہے۔ حیا اپنے ہاتھ میں ابھی بھی چھری دیکھ کر لیزر کے جانے کے بعد اسے شیلف پر رکھ دیتی ہے اور شیلف سے فروٹ کی ٹوکری میں سے سیب اٹھا کر کھانے لگ جاتی ہے۔ آئی بڑی لیزر، چپکلی کہیں گی، جہان کہے گا تو میں جاؤں، میں بیڑا غرق نہ کر دوں تمہارے اس جہان کا۔ حیا کہتے ہوئے رک جاتی ہے اور اپنے ہونٹوں پر ہاتھ مارتی ہے۔ اس کا نہیں، میرا جہانگیر، میرا میرا، اگر جہانگیر نے اپنے بال نوچوانے ہیں تو روک کے دکھائے اس چپکلی۔ حیا لیزر کو گھر سے نکالنے کا آج پورا ارادہ کر چکی تھی۔ نوکر لیزر کے سوٹ کیس لے کر اس کے کمرے سے باہر نکل رہے تھے۔ لیزر بھی ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ ان کو روکنے کا کہتی ہے پر وہ لوگ اس کی بات پر کان نہیں دھرتے ہیں اور لیزر کے سوٹ کیس لا کر ہال میں دروازے پر رکھ دیتے ہیں۔ وہ لوگ سوٹ کیس میں جیسے ہی دروازے پر رکھتے ہیں اتنے میں جہانگیر اور بنش گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ جہانگیر کو دیکھ کر نوکر جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ انہیں بھاگتا ہوا دیکھ کر حیا حیرانی سے سیب کھاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتی ہے اور دروازے کی طرف دیکھنے لگتی ہے۔ حیا جہانگیر کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ اتنے میں لیزر دوڑتے ہوئے بھاگ کر جہانگیر کے پاس جاتی ہے اور اس کے بازو پکڑ کر اسے حیا کا بتانے لگتی ہے۔ حیا آدھا کھایا ہوا سیب ڈائننگ ٹیبل پر رکھتی ہے اور اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر جہانگیر اور لیزر کو گھور کر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ حیا ہاتھ سے بنش کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتی ہے۔ وہ بھی ہنستے ہوئے جلدی سے حیا کے پاس آ کھڑی ہوتی ہے۔ آج میں نے اس چپکلی کو یہاں سے باہر نکالنا ہے کسی بھی قیمت پر، اوکے؟ اگر اس کو مارنا بھی پڑے گا تو تم مار دینا، میں نہیں ماروں گی اس کو کیونکہ میں شریف ہوں نا۔ حیا معصوم سی شکل بنا کر کہتی ہے۔ ٹھیک ہے ڈیل ڈن۔ حیا بنش کے آگے اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے جس پر بنش جلدی سے تالی مار دیتی ہے۔ حیا بنش کے کان میں سرگوشی نما انداز میں کہتی ہے تو بنش بھی ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیتی ہے اور پھر دونوں سیریس ہو کر جہانگیر اور لیزر کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ میاں جی، حیا جہانگیر کو آواز لگاتی ہے۔ اس کی آواز پر جہانگیر جلدی سے حیا کی طرف دیکھتا ہے۔ کل اس چپکلی کی وجہ سے ہی کمرے سے باہر سوئے تھے نا، یاد ہے یا بھول گئے؟ آج پھر سے کمرے سے باہر سونے کا پکا ارادہ لگتا ہے مجھے آپ کا۔ حیا ایک آئی برو اٹھا کر جہانگیر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے تو پاس کھڑی بنش کی حیا کی بات پر ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ بیگم، جہانگیر بنش کی ہنسی کی آواز سنتے ہوئے حیا کی طرف دیکھتے کہتا ہے یہ پرائیویٹ باتیں ہیں، ہم کمرے میں جا کر کریں گے۔ جہانگیر حیا سے کہہ ہی رہا تھا کہ اتنے میں لیزر جہانگیر کے گلے سے لگ جاتی ہے۔ جہانگیر شوق نظروں سے پہلے لیزر کو پھر حیا کو دیکھتا ہے جو آگ بگولا ہوئی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ حیا اپنے کمر سے ہاتھ ہٹائے جہانگیر کے پاس جاتی ہے اور اسے لیزر سے دور کرتی ہے۔ ڈیئر لیزر، حیا کہہ کر جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر دیتی ہے۔ آئی مین لیزر ڈیڈنٹ ٹیل یو ناٹ ٹو ٹچ ہم اگین؟ حیا اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے غصے کو مشکلوں سے کنٹرول کرتے ہوئے کہتی ہے۔ بیبی، لیزر کہتے ہوئے جہانگیر کی طرف بڑھنے لگتی ہے تو حیا اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا لے جا کر حویلی کے دروازے سے باہر کرتی ہے۔ My dear lady, I have no more patience. You just get the hell out of here and don't show your face again. حیا غصے میں چیختے ہوئے کہتی ہے اور اس کی بیگوں کو بھی باہر اس کے سامنے پھینک دیتی ہے۔ چپکلی کہیں کی، میں بدتمیز نہیں ہوں لیکن تم نے خود مجھے بدتمیزی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اگر تم نے اپنی یہ منحوس شکل مجھے دوبارہ دکھائی یا میرے بندے کے آس پاس مجھے بھٹکتی ہوئی بھی نظر آئی تو اگلی بار میں زبان سے نہیں بلکہ اپنی گن سے بات کروں گی۔
سمجھی تم؟ حیا کہتے ہوئے لیزر کی طرف قدم بڑھاتی ہے اور اسے مکمل طور پر حویلی سے باہر کر دیتی ہے۔ جہانگیر حیا کے پیچھے کھڑا ہو کر حیرانگی سے اس کا یہ روپ دیکھ رہا تھا۔ جہانگیر مشکلوں سے ہنسی کو روکے ہوئے تھا اور واپس اندر آ کر حویلی کا دروازہ بند کرنے لگتی ہے تو دروازہ بڑا ہوتا ہے، اس لیے بنش بھی جلدی سے بھاگ کر آتی ہے اور دوسری طرف کا دروازہ بند کرنے لگتی ہے۔ حیا اور بنش جیسے ہی دروازے کو بند کرتی ہیں، دروازہ بند کرنے کے بعد دونوں ہائے فائے کر کے ہنسنے لگ جاتی ہیں۔ جہانگیر بھی اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے مسلسل حیا کو دیکھتے ہوئے ہنستا ہی جا رہا تھا۔ حیا کی نظر جیسے جہانگیر پر پڑی، وہ جلدی سے خود کو کمپوز کیے جہانگیر کی طرف بڑھتی ہے اور اس کے بالکل سامنے جا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے اور زور سے اس کے پیر پر پیر مار کر مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ جہانگیر حیا کے مارنے پر جلدی سے اپنے دانت بھینچ لیتا ہے اور خود کو کمپوز کیے ہوئے ایک گہری سانس لیتا ہے تو اس کے کانوں میں کسی کے ہنسنے کی آواز آتی ہے۔ جہانگیر تخت نظر سے بنش کو دیکھتا ہے جو اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہنس رہی ہوتی ہے۔ زیادہ دانت نہیں نکل رہے ہیں تمہارے؟ ہنسنا بند کرو اور جانے کی تیاری کرو، تم لڑکیوں نے ویسے بھی 1 گھنٹے میں تیار نہیں ہونا ہے، جہانگیر کہہ کر اپنا گلا کھنکھارتے ہوئے اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ بنش بھی ہنستے ہوئے جلدی سے جہانگیر کے آفس میں چلی جاتی ہے۔ جہانگیر کمرے میں آتا ہے تو حیا کو دیکھنے لگ جاتا ہے جو کمرے کی بالکنی میں زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور بلی کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے اور چھت سے بلی کا بچہ اٹھا کر نیچے لے آئی تھی اور گارڈ اسے کہہ کر اس کے لیے ایک خوبصورت سا باکس منگوا لیتی ہے۔ جہانگیر حیا کو زمین پر بیٹھا ہوا دیکھتا ہے تو اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھتا ہے اور دبے دبے قدم اٹھائے ہوئے زمین پر حیا کے پیچھے جا بیٹھتا ہے اور حیا کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ حیا بنا جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے بلی کو اس باکس میں ڈالتی ہے، خود وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ حیا کو جاتا دیکھ کر جہانگیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس کھینچتا ہے اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے۔ حیا اس کی قید سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے پر جہانگیر اپنی بازو کو حصار باندھے ہوئے اسے اپنے آپ میں قید کر لیتا ہے۔ اب کیوں ناراض ہو رہی ہو؟ اب تو تم نے لیزرڈ، جہانگیر کہتے ہوئے تک جاتا ہے اور زور سے اپنی آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولتا ہے۔ میرا مطلب ہے لیزر کو گھر سے باہر نکال دیا، تو پھر کیوں ناراض ہو تم مجھ سے؟ آپ کو نہیں پتا ہے کہ میں کیوں ناراض ہوں آپ سے؟ حیا گردن موڑ کر جہانگیر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ نہیں؟ جہانگیر حیا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اچھی بات ہے نہیں پتا، چھوڑے مجھے، میں بھی کچھ نہیں بتانے والی۔ میں نہیں چھوڑوں گا جب تک تم مجھے نہیں بتاتی، میں نے تمہیں نہیں چھوڑنا۔ میں کچھ نہیں بتا رہی جہانگیر، چھوڑے مجھے ورنہ میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی۔ حیا کی بات میں غصے میں کہتی ہے، ہاں تو پھاڑ دو، مجھے تمہارے ہاتھوں سے مرنا بھی قبول ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جب تم مجھے مارو تو مسکراتے ہوئے مارنا تاکہ تمہیں مجھے مارنے میں مزہ آئے اور مجھے تمہارے ہاتھوں سے مرنے میں۔ جہانگیر کہتے ہوئے حیا کے ہاتھوں کو چوم لیتا ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ حیا فوراً سے جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہتی ہے، ہائے میری فکر ہو رہی ہے؟ جہانگیر مسکراتے ہوئے پوچھتا ہے، جی ہو رہی ہے فکر، کیوں نہ ہو، آپ شوہر ہیں میرے۔ حیا جہانگیر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ کر کہتی ہے، جانتی ہو حیا، جب جب تم میرے لیے لڑائی کی ہے تب تب مجھے اپنی قسمت پر رشک ہوتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کچھ اچھا نہیں کیا، لیکن پھر بھی مجھے تم ملی، تمہارا پیار بھی ملا۔ مجھے ہمیشہ اس بات پر یقین تھا کہ میری زندگی میں کبھی مجھے میری پسند کا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تم مل گئی، اس بات پر خوش ہوں یا تمہارے لیے افسوس مناؤں؟ جہانگیر کی باتوں پر حیا کا چہرہ اچانک سے اتر گیا تھا، وہ بھی افسردہ ہونے لگ گئی تھی۔ جہانگیر کہتے ہوئے حیا کو اپنی باہوں میں مزید قید کر لیتا ہے۔ حیا کے کندھے سے سر ٹکائے ہوئے افسردگی سے کہتا ہے۔ حیا بھی اس کی بات پر ایک لمبی گہری سانس لیتی ہے، اسے جہانگیر کی باتوں میں افسردگی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ جب مجھے لیزر پسند آنے لگی تھی تب مجھے لگا تھا کہ یہ مجھے انسان رہنے دے گی، کبھی شیطان نہیں بننے دے گی، میں اس کے لیے کبھی وہ نہیں بنوں گا جو عبدالخالق مجھے بنانا چاہتا تھا، لیکن اس کے دھوکے نے سب بدل کر رکھ دیا تھا۔ جہانگیر کو کہتے ہوئے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ بالکل اس کے دھوکے نے آپ کو شیطان بنا دیا، لیکن میری محبت آپ کو واپس انسان بنانے میں ناکام رہی۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ میری محبت آپ کو واپس نارمل انسان بناتی گی، لیکن شاید میرے پیار میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی اس کے دھوکے میں تھی۔ حیا کی باتیں سن کر جہانگیر حیا کے بازو کی گرفت سے ڈھیلا کرتا ہے۔ پہلے اسے کہتے ہوئے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن حیا کی باتیں سن کر وہ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولتا ہے۔ اتنے میں حیا جہانگیر کی گرفت سے اپنے آپ کو چھڑوا کر واپس کمرے میں چلی جاتی ہے۔ حیا کمرے سے باہر جانے لگتی ہے تو جہانگیر اس کے پیچھے آتا ہے اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہے۔ حیا سیدھا جا کر جہانگیر کے سینے سے لگتی ہے۔ حیا کی نم آنکھیں دیکھ کر جہانگیر کو خود پر غصہ آ رہا تھا۔ حیا، سوری میری جان، لیزر کی بات غلطی سے میرے منہ پہ آ گئی تھی، غلطی سے نہیں آئی تھی وہ، خیر جو بھی تھا وہ تو سچ ہی تھا نا۔ حیا جہانگیر سے خود کو چھڑوا کر کمرے سے باہر جانے لگتی ہے تو جہانگیر اسے چھوڑنے کے بجائے مزید اپنے قریب کر لیتا ہے۔ حیا پلیز رو تو مت میری جان، تم جانتی ہو مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کتنی تکلیف ہوتی ہے۔
جہانگیر حیا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو کو صاف کرتا ہے۔ پہلے خود ہی درد دیتے ہیں، جب درد ناقابل برداشت ہو جاتا ہے اور آنسو کی صورت میں باہر نکلتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مت رو، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ آپ کو اپنی تکلیف دکھائی دیتی ہے اور جو مجھے تکلیف ہوتی ہے اس کا کیا؟ حیا نظریں اٹھا کر جہانگیر کو آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتی ہے، آپ یہ سب چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میرے لیے اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نا آپ جہانگیر۔ حیا نام آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، حیا تم جانتی ہو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، پھر کیوں رو کر اس بات پر خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ جہانگیر اس کے آنسوں کو ایک بار پھر سے صاف کرتے ہوئے کہتا ہے، آپ چھوڑ نہیں سکتے، آپ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ حیا جہانگیر کے ہاتھ سے اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہتی ہے، میرا نہ چھوڑنے کی وجہ تم اچھے سے جانتی ہو۔ اب جا کر میں اپنے انتقام لینے کے لیے ممکن طور پر کامیاب ہوں، اب میں یہ سب کچھ بیچ میں چھوڑ سکتا ہوں؟ جہانگیر حیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، لیکن جانتی ہو جہانگیر کہ آپ کے لیے آپ کا بدلہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنا انتقام مت لیں، لیکن اس کے لیے ضروری تو نہیں کہ آپ جان کے بدلے جان لیں۔ حیا جہانگیر سے خود کو چھڑواتے ہوئے کہتی ہے، سب کی بار جہانگیر بھی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ میں جانتی ہوں جہانگیر کے ماں باپ سے بڑھ کر اس دنیا میں اور کچھ نہیں ہوتا، مجھ سے بہتر یہ سب کون جانتا ہوگا۔ میں نے بچپن میں ہی اپنے ماں باپ کو کھو دیا تھا، ماں باپ کی کمی پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور شخص سے نوازا تھا، لیکن میری قسمت نے انہیں بھی مجھ سے دور کر دیا تھا۔ میرے پاس صرف آپ بچے ہیں، اب میں آپ کو بھی کھو دوں گی تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں تو خالی ہاتھ رہ جاؤں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حیا کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتی ہے، میں یہاں آئی ہوں اپنے انکل کی وجہ سے، یہاں پر ہوں تو اب آپ کی وجہ سے نا، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ حیا کہتے ہوئے اب کی بار زور سے رو پڑی تھی۔ حیا مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہ کام میرا، مجھے اسے کیسے اور کس طرح سے کرنا ہے یہ میں اچھے سے جانتی ہوں۔ ایسے کام کا کیا فائدہ جو آپ کو موت کے قریب لے جائے؟ حیا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، تم بھی تو ایک پولیس والی ہو، تم بھی اپنی جان کو مشکل میں ڈال کر یہاں آئی تھی، تم نے بھی خود سے آ کے اپنا فرض رکھا تھا، پھر تم مجھے میرے فرض سے پیچھے ہٹنے کو کیسے کہہ سکتی ہو؟ جہانگیر حیا کے قریب آ کر اس کی نام آنکھوں اور آنسو سے تر چہرے میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میں یہاں اپنے فرض کے لیے آئی تھی، میرا کام لوگوں کو بچانا ہے، نہ کہ کسی کی جان لینے کے لیے۔ آپ میرے فرض سے کیسے اپنا یہ شیطانی کام جوڑ سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، میں ان کی جان بچانے کا کام کرتی ہوں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے اس بات کا کہ آپ نے اپنے مطلب کے لیے کتنے گھروں کو اجاڑا ہے؟ لوگ پاکستان سے باہر اپنے پیاروں کو کمانے کے لیے خود سے دور بھیجتے ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ لوگ کما کر اپنے گھر والوں کی ضروریات پورا کریں گے، لیکن وہ تو تب کریں گے جب ان کے پیارے زندہ ہوں گے۔ یہاں آئے ہوئے ان لوگوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے اب تک؟ میں خود سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ جو یہاں اپنی جان گنوائے ہیں ان سب کو صحیح سلامت واپس ان کے گھروں کے پاس پہنچاؤں گی، لیکن یہاں پر اب تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہے۔ سب لوگ آپ کی دشمنی کی نظر چڑھ چکے ہیں، بنا کسی غلطی کے، بنا کوئی گناہ کیے، سب کو بے دردی سے مار دیا گیا ہے صرف آپ کے لیے۔ اب بھی آپ ایسے کام کو اپنا فرض کہیں گے؟ حیا جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، جو اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حیا کا کہا ہوا ہر لفظ تو سچ ہی۔ آپ کی قسمت نے آپ سے آپ کے ماں باپ کو چھینا ہے، آپ نے کتنے ماں باپ سے ان کے پیاروں کو، اندازہ ہے آپ کو اس بات کا؟ جیسی زندگی بنا ماں باپ کی ہوتی ہے نا جہانگیر، بنا اولاد کی زندگی بھی ویسی بے رنگ ہوتی ہے۔ حیا اپنے آنسوں کو صاف کر کے آج جہانگیر کو اس کی حقیقت کا آئینہ دکھا رہی تھی۔ حیا یہ سب میں نے شروع نہیں کیا، یہ سب پہلے سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ جی بالکل، یہ سب پہلے سے ہی چلتا آ رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے آپ کے ماں باپ نے ہی اپنی قربانی دی تھی نا، یاد ہے یا بھول گئے ان کی جان جانے کی وجہ؟ جہانگیر اب کی بار مکمل طور پر خاموش ہو گیا تھا۔ حیا کی اس بات کا جواب نہیں تھا اس کے پاس، اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ لینا آپ نے، لیکن ان کی جان کیوں گئی تھی یہ بات آپ بھول گئے؟ حیا کہتے ہوئے جہانگیر کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر ایک پل کے لیے خود ہی خاموش ہو گئی، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہتے ہوئے کہ وہ جہانگیر کے زخموں کو خرید رہی ہے۔ حیا افسردگی سے اپنی سر جھکا لیتی ہے، لیکن جلدی ہی خود کو کمپوز کیے ہوئے جہانگیر کی طرف دیکھتی ہے۔ حیا کی بات پر جہانگیر اپنا سر نیچے جھکائے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیتا ہے۔ حیا اس کا جھکا ہوا سر دیکھ کر اس کے پاس آ کر جہانگیر کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے نرم لہجے میں کہتی ہے، میں یہ سب اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہتی ہوں، بس میں آپ کو نہیں کھونا چاہتی ہوں۔ جہانگیر آپ اپنے کام میں ماہر ضرور ہیں، آپ کے سامنے کسی کی سر اٹھانے کی ہمت تک نہیں ہوتی، لیکن جہانگیر مجھے پھر بھی ڈر لگتا ہے، اللہ نہ کرے کہ کچھ ہو، لیکن اگر کچھ ہو گیا تو میں تو سچ میں مر جاؤں گی۔ میں اب پہلے والی حیا نہیں رہی ہوں، میں کہتی ہوں کہ میں پولیس والی ہوں، بہادر ہوں، لیکن آپ کے معاملے میں بہت کمزور ہو جاتی ہوں۔ کوئی لڑکی آپ کو اپنا کہتی ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن اگر کبھی کچھ ہو گیا آپ کے اس بدلے کی وجہ سے تو جہانگیر میں سچ میں بہت پیار کرنے لگ گئی ہوں آپ سے۔ پلیز جہانگیر چھوڑ دینا، یہ سب کچھ ختم کریں، سب ہم دونوں اپنی لائف انجوائے کرتے ہیں۔ ایسی دنیا میں کیوں رہتے ہیں جہاں ہمیشہ جان جانے کا ڈر ہوتا ہے؟ حیا کہہ کر جہانگیر کے گال پر کس کرتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیتی ہے۔ جہانگیر بھی حیا کو اپنی باہوں میں مضبوطی سے قید کر لیتا ہے اور اس کا درد صحیح تھا،
وہ جانتا ہے کہ اب حیا بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے، اسے کھونے کا تصور تو جہانگیر بھی اب نہیں کر سکتا۔ جہانگیر ایک لمبی گہری سانس لیتا ہے اور حیا کو خود سے دور کر کے اس کا چہرہ پیالہ نما انداز میں اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پہلے تو کچھ پل اس کے چہرے کو دیکھتا ہے جو آنسوں سے ایک بار پھر سے بھیگا ہوا تھا۔ حیا نظریں اٹھا کر اس کو کچھ کہنے کا ارتقا کر رہی تھی۔ حیا کی نظریں جیسے ہی جہانگیر سے ٹکراتی ہیں، حیا کچھ کہنے ہی لگتی ہے، کچھ بول پاتی اس سے پہلے ہی جہانگیر نے حیا کے ہونٹوں کو اپنی قید میں ڈال لیا تھا۔ حیا کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے، آنکھوں سے آنسو اب بھی مسلسل بہے جا رہے تھے۔ جہانگیر حیا کو آزاد کرتا ہے، اس کے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگ جاتا ہے۔ تم نہیں چاہتی ہو میں یہ سب چھوڑ دوں گا، بس تم رونا بند کرو پلیز میری جان، جہانگیر کہتا ہے تو حیا جھٹ سے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے اور حیرانگی سے پوچھنے لگتی ہے، کیا سچ میں؟ حیا ہچکچاتے ہوئے پوچھی تھی، کیا آپ سچ میں سب چھوڑ دیں گے؟ حیا دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھتی ہے، بالکل اپنی جان کے لیے جہانگیر عالم سب چھوڑ سکتا ہے۔ جہانگیر کہتا تو حیا کے چہرے پر مسکراہٹ چھا جاتی ہے، آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں؟ حیا اپنے آنسوں سے بھری ہوئی آنکھیں بڑی بڑی کیے پوچھنے لگتی ہے، میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں حیا۔ جہانگیر حیا کو ایک بار پھر سے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا بھی جہانگیر کے سینے سے لگ کر ایک لمبی گہری سانس سکون سے لیتی ہے۔ خاموش کیوں ہو؟ جہانگیر حیا کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے پوچھتا ہے، کیونکہ میں خوش ہوں اس لیے۔ حیا مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیتی ہے اور اس کے کمر کے گرد اپنے بازو کو اور مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے۔ بس تم ایسے ہی ہمیشہ خوش رہو، میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں میری وجہ سے کبھی کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں ہوتے ہیں مجھ سے، جہانگیر عالم کے لیے تم دنیا کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ تمہاری آنکھوں سے نکلا ہوا ایک آنسو مجھے خود پر عذاب نازل ہونے لگتا ہے، جہانگیر حیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہتا ہے۔ حیا بھی اس کی بات پر مسکرا دیتی ہے اور مسکرا کر اپنا سر ایک بار پھر سے جھکا لیتی ہے۔ چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم لوگوں کو پارٹی میں بھی جانا ہے۔ کون سی پارٹی؟ حیا جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ بزنس پارٹی، جہانگیر مختصر سا جواب دیتا ہے۔ پچھلی بار بھی ہم بزنس پارٹی میں گئے تھے اور وہاں کیا ہوا تھا بھول گئے؟ اب آپ پھر ایک اور بزنس پارٹی میں جانا چاہتے ہیں؟ یہ پارٹی بھی ویسی ہی ہوگی؟ حیا بڑی بڑی آنکھیں کرتے ہوئے پوچھتی ہے۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بار پہلے جیسا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ایک نارمل بزنس پارٹی ہے، ان لوگوں نے کافی انسسٹ کیا تھا اس لیے جانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے تو پھر چلتے ہیں، حیا ہنستے ہوئے کہتی ہے تو جہانگیر بھی مسکرا کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیتا ہے۔ میں بنش کو بھیجتا ہوں، وہ تمہیں ریڈی ہونے میں ہیلپ کر دے گی، اور میں اپنے آفس میں جا رہا ہوں، پہلے تھوڑا سا کام کروں گا پھر وہیں سے ریڈی ہو جاؤں گا، جہانگیر مسکراتے ہوئے کہہ کر حیا کے گال کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ جہانگیر جیسے ہی کمرے سے نکلتا ہے اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے اور سنجیدگی اپنی جگہ لے لیتی ہے۔ جہانگیر اپنے آفس میں جاتا ہے، بنش کو حیا کے پاس بھیج دیتا ہے اور اپنے کپڑے وغیرہ آفس میں ہی منگوا لیتا ہے۔